آپ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک ایسا خفیہ شخص موجود ہے جو کہ آپ کے لیے سارے کام کرتا ہے، آپ کے کہے بغیر آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ آپ کو جس وقت چائے پینے کی طلب ہوتی ہے، وہ آپ کے کہے بغیر آپ کے لیے چائے بنا کر لے آتے ہیں۔ ان کو آپ کے کام کرنا، آپ کے چہرے پر مسکان لانا پسند ہوتا ہے۔ آپ کے کہے بغیر آپ کو جس رنگ کے کپڑے پسند ہوتے ہیں، وہ خود بھی اس رنگ کے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی وہ گفٹ لے کر آتے ہیں، آپ کی برتھ ڈیز کو آپ کے کہے بغیر سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر رنگ لے کر آتے ہیں۔ آپ ایک کال انہیں کرتے ہیں اور وہ آپ کو جواب میں 5 کالز دیتے ہیں۔ آپ جب کبھی بھی انہیں میسج کرتے ہیں، دن کا رات کا جو بھی پہر ہو، وہ ہر وقت آپ کو رپلائی بیک کرتے ہیں 1 منٹ کے اندر اندر۔ 1 منٹ سے زیادہ کبھی وہ آپ کی زندگی میں نہیں لیتے۔ آپ اس شخص کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ بھی اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ آپ کو بھی اس کا آپ کی زندگی میں موجود ہونا پسند ہے، کیونکہ وہ شخص ہی ہے جو کہ روتے ہوئے آپ کو کندھا مہیا کرتا ہے۔ جب آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو کہ صرف آپ کی بات سنیں، آپ کا دکھ کو بانٹیں، شیئر کریں، تو وہی وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ لیکن جب اس شخص کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ موجود نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے لیے سارے کام کرے۔ اس کے موجودگی میں، اس کے آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ وہ شخص آپ کے لیے کتنا زیادہ اہم ہے۔ آپ اس کی امپورٹنس کو اتنا زیادہ سمجھ نہیں پاتے، آپ اس کے اور اپنے ریلیشن شپ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے موجود نہیں ہوتے ہیں۔ جب اس کو کسی کندھے کی، کسی سننے والے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے جملے تلخ ہو جاتے ہیں، یا آپ کا کندھا اس وقت موجود نہیں ہوتا، تو وہ آہستہ آہستہ آپ سے دور جاتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ دونوں کا ریلیشن شپ، آپ دونوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ شخص جو آپ سے محبت کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، اس کا دل تو ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے، ساتھ آپ کا بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اب آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو کہ آپ کو کنڈیشنل لو دے گا، جو آپ کی کیئر کرے گا اس طرح سے جس طرح اس شخص نے ہر وقت میں آپ کے کہے بغیر ایک گونگوں کی خاموشی کو سمجھتے ہوئے آپ کو وہ چیزیں مہیا کی تھیں۔ تو آپ کا دل بھی برابر ٹوٹتا ہے، اور جب وہ دل ٹوٹتا ہے تو دونوں دلوں کو ملا کر جتنے ٹکڑے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ریگریٹس، اتنے زیادہ پچھتاوے آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا، آپ کی زندگی میں کون سا مقام رکھتا تھا، کون سا جگہ رکھتا تھا، کون سی اہمیت رکھتا تھا۔ اور ایسا ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جب چلے جاتی ہیں، وہ ہمارے ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں، تو وہ ماضی، وہ پاسٹ پھر ہمیں ہانٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ریلیشن شپس، وہ کسی زندگی کا ایسے شخص کا جانا ہماری زندگی میں ہمارے لیے ریگریٹس لے کر آتا ہے، پچھتاوے لے کر آتا ہے، ہانٹ لے کر آتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر ایسے ہی ریگریٹس آ گئے ہیں، اگر ایسا ہی ماضی میں کوئی شخص تھا، آپ کا ماضی ایسا تھا، تو کیسے ہم اس سچویشن سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے، اس ریگریٹ کو اگنور نہیں کرنا، اس پچھتاوے کو اگنور نہیں کرنا۔ اب آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اب آپ نے اس کو لیو کرنا ہے۔ لیکن اس چیز کو ڈیل کیسے کرنا ہے؟ کیا سارا وقت اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے، اس پچھتاوے کے بارے میں سوچتے رہیں گے کہ آپ نے کیسا کیسا اس شخص کے ساتھ برا کیا، وہ بہت اچھا تھا، آپ ہی اس کے ساتھ برے تھے، آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، آپ کسی شخص کو ڈیزرو نہیں کرتے؟ آپ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، اپنے آپ کو فارگیو کرنا ہے، اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اور انسان اس دنیا میں مسٹیکس کرتے ہیں۔ آج ہم سے مسٹیک ہوئی ہے، کل کسی اور سے مسٹیک ہوگی، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ دوسروں کو فارگیو کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو فارگیو کرنا بھی سیکھنا ہے کہ آپ بھی ہیومن ہیں، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اب اس غلطی کو اگر پکڑ کر رہیں گے تو اس شخص کے ساتھ ساتھ اس وقت جو آپ کی زندگی میں موجود شخص ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، ان کو بھی آپ دکھ درد اسی طرح سے پہنچا رہے ہوں گے۔ تو سمجھیے گا کہ خود کو فارگیو کیسے کرنا ہے، اور یہ ضرور سمجھیے گا کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں ایکسپیرینسز دینے کے لیے آتے ہیں، ہمیں اپنی فیوچر لائف کے لیے ٹرین کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے آتے ہیں کہ جو ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا، جس طرح سے ہم نے اس ریلیشن شپ میں ریئیکٹ کیا، رسپونڈ کیا، ہمیں نیکسٹ ویسا نہیں کرنا، تو اگلی صورتحال کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چیزوں سے، اپنے ایونٹ سے لرن کرنا ہے، چیزوں کو سیکھنا ہے، انہیں یادداشت کا حصہ نہیں بنانا۔ یادداشت کا صرف یہی مطلب ہے کہ ہم اس ایکسپیرینس سے، اس ایونٹ سے کیا چیز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، تو اس سارے ریلیشن شپ کا نچوڑ نکالنا ہے۔ دوسرا،
آپ نے بیڈ کے ساتھ ساتھ گڈ چیزوں کو بھی یاد رکھنا ہے. کچھ نہ کچھ تو ایسا اچھا ہوگا جو آپ نے بھی کیا ہوگا. 100% تو برے نہیں تھے, کیونکہ 100% جب ہم برے ہوں گے تو کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ لنک نہیں کرے گا. جیسے کہ وہ شخص چھوڑ کے چلا گیا, تو اس کے چھوڑنے سے پہلے کہیں کبھی نہ کبھی آپ بھی گڈ رہے ہوں گے. تو بیڈ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گڈ بیہیویئر کو یاد رکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ نے کی. ہر وقت اسے یاد نہیں کرنا. اگر ایک پانی کا ٹب ہے, ایک پانی کا گلاس ہے, اسے ہم ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے رہیں گے تو ہمارا ہاتھ تھک جائے گا, ہمارا ہاتھ شیل ہو جائے گا, ہمارے ہاتھ کوئی بھی اور کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا. کوئی اور شخص ہم سے کوئی چیز لینے آئے گا تو کیا پانی کے ٹب کو دونوں ہاتھوں سے بھاری جب ہم نے پکڑا ہوگا, کیا ہم کسی اور کو کوئی چیز دے سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی اور کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی اپنے لیے کام کر سکتے ہیں؟ تو نہیں کر سکتے. یہی کیس ہوتا ہے ہماری تھاٹس کے ساتھ, ہمارے ایموشنز کے ساتھ, ہماری فیلنگز کے ساتھ, اس ریگریٹ کے ساتھ. اگر اس ریگریٹ کو پکڑ کر آپ کھڑے رہیں گے تو ساری عمر آپ اپاہج بن جائیں گے, آپ کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. کہ آپ نے ریگریٹ کو پریکٹس کرنا ہے, ریگریٹ کو کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اس کو اگنور نہیں کرنا. تو اگر کچھ لمحوں کے لیے شروع میں آپ ان لمحات کے اندر جاتے بھی ہیں, آپ پین کے اندر جاتے بھی ہیں, آپ وہ ساری چیزیں یاد کرتے ہیں جو چیزیں آپ نے کسی شخص کے ساتھ بری کی تھی, آپ کے ماضی میں جو بھی چیزیں ہوئی تھیں آپ نے کی تھی یا کسی اور شخص نے آپ کے ساتھ کی تھی, تو اپنا ایک ٹائم پیریڈ رکھ لیں, ان سوچوں کا کلاک بنا لیں, ان کو ایک واچ کی طرح یوز کریں. اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو یا ٹائمر سیٹ کر لیں کہ آپ اتنی دیر کے لیے ان سوچوں کے اندر جا سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ کی ول پاور, آپ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہے. اپنا ریموٹ اپنی سوچوں کو, اپنی فیلنگز کو, ان ریگریٹس کو نہیں دینا. کسی دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں, موسٹلی ہم شیئرنگ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں, تو کسی دوست کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, جب بھی اس سے ملتے ہیں آپ اسی شخص کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب بھی آپ کسی شخص سے ملتے ہیں اس کی بات کرنا شروع, میسیجز پہ اس کی بات کرتے ہیں, فون کالز پہ اس کی بات کرتے ہیں. اگر آپ خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو اپنے دوستوں کو کہنا ہے کہ جب آپ 2-3 ٹیکسٹ کے زیادہ ہر ٹیکسٹ میں اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ریمائنڈ کروائیں, وہ آپ کو وہاں پہ سٹاپ کریں. اگر آپ فزیکلی کسی کے ساتھ موجود ہیں اور مسلسل اس کی باتیں کرتے جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ اگر ایک دن میں 10 منٹ سے زیادہ میں ان سوچوں کے بارے میں سوچتا ہوں, میں اپنے ماضی کے بارے میں اس شخص کے بارے میں سوچتا ہوں, تو آپ نے مجھے ریمائنڈ کروانا ہے, سٹاپ کروانا ہے. تو ایک ٹائم فکس کریں اور اس ٹائم کو ڈے بائی ڈے سلولی کم کرتے جائیں. ٹھیک ہے, تو اگر اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ اس ریگریٹ سے بہت جلدی نکل سکیں گے. دوسرا, اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. جیسے پہلے بتایا ہے, غلطیاں ہو گئی ہیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ان سے سبق سیکھ کر نیکسٹ آپ کی زندگی میں جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں, یہ اس وقت پریزنٹ میں جتنے بھی آپ کے ساتھ موجود شخص ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ بیہیویئر نہیں کرنا. ہو جاتی ہیں مسٹیکس, پہلی دفعہ میں کوئی بھی سیکھ کر نہیں آتا, ہم سب اپنی پرابلم سے, اپنی مسٹیک سے, اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں. تو یہ بھی آپ سیکھنے کی طرح اگر لیں گے تو یہ چیز آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہو جائے گی, نہ ہی تو آپ کو ہانٹ کرے گی, نہ ہی آپ کے لیے پرابلمٹک رہے گی. آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا, آپ کے لیے بینیفیشیل رہی ہے, تو ضرور ویڈیو کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.